السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک نئی سیریز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آثار قیامت اور فتنہ دجال۔ دوستو، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے صرف یہی درخواست ہے کہ آپ لوگوں کا ساتھ ہونا ہمیں حوصلہ دیتا ہے، تو آپ لوگوں کے کمنٹس ہمیں اس چیز کے لیے باور کرواتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اس سیریز کی طرف، آثار قیامت اور فتنہ دجال۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں، یعنی اسے احکام شریعہ کے مطابق خرچ نہ کریں، لوگ زکوٰۃ تعاون کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگے اور والدین کی نافرمانی کریں اور برے لوگوں سے دوستی کر لیں، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہود و لعب کے آلات عام ہو جائیں، زنا کاری کی کثرت ہو، امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو، عذاب الہی جیسے زمین کا دھسانا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی، جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے یکے بعد دیگر گرنے لگتے ہیں۔ ترمیزی۔ تشریح قائرین، کیا محصول اراضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کی ناز بربریاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں خسارہ نہیں دکھا رہا؟ کیا اسٹوروں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ گئیں؟ کون سا گھر، دکان یا خیمہ ہے جس میں تصویریں ٹی وی VCR نہیں ہیں؟ نام نہاد مسلمان پہلے لوگوں، صحابہ اور ائمہ دین کو آج کا مسلمان برا بھلا نہیں کہہ رہا۔ دیگر احادیث میں منقول علامات کا خلاصہ، قیامت کے قریب لونڈیوں کی اولاد زیادہ ہوگی، یعنی شریف عورتیں زیادہ بچے جنہ میوب سمجھیں گی، علم دین سے خالی اور نئی نئی دولت کے مالک لوگ حکومت کرنے لگیں گے، اغلام بازی اور جپی بازی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں کھیل کود ہوگا جیسا کہ آج کل مساجد سے کھیل کود کے اعلانات ہوتے ہیں، ملتے وقت سلام کی سنت عمل کی جگہ گالم گلوچ ہوگا، شریعت کے علوم کا حصول کم ہوگا، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی، دلوں سے امانت اور دیانت اڑ جائے گی، فاسق لوگ لوگوں کو بہکانے کے لیے اور اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کے لیے علم حاصل کریں گے، شرم و حیا جاتی رہے گی، چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تشریح۔ آپ نے پہلے دیکھا افغانستان میں حکومت کن کی تھی، آج کی بات نہیں، پیچھے چلتے ہیں تو جس طرح کہ افغانستان اور عراق کے لیے مسلمانوں پر امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا تھا اور مسلسل پیش قدمی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے کو ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو کریں گے جیسا کہ دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن بالکل بے بنیاد، جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے پھلکے تنکے ہوتے ہیں۔ تمہارا روب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی۔ اب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سستی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا کو دوست رکھو گے، اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے۔ اس حدیث کو ابو داؤد امام احمد بہقی نے روایت کیا ہے۔ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ پناہ لینی مشکل ہو جائے گی، باطل مذاہب اور جھوٹی حدیثیں فروغ پا جائیں گی، جب مسلمانوں کا تفرقہ جہاد کے ذریعے مرنے کا خوف اور دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، نشانیاں عام ہو جائیں گی تو عیسائی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ سادات کا قاتل۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد عرب اور شام کے کسی ملک میں ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سید زادوں کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک و شام میں چل رہا ہوگا۔ اس دوران شاہ روم عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح کرے گا۔
لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا، بادشاہ روم اور دارالخلیفہ چھوڑ کر ملک شام میں آ جائے گا اور عیسائیوں کے مذکورہ فرقہ دوم کی مدد سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کرے گی اور فرقہ مخالفت پر فتح حاصل کرے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص کہے گا آج صلیب غالب ہوئی، اس کی برکت سے فتح نظر آئی۔ یہ سن کر لشکر اسلامی کا ایک باہمت نوجوان شخص اسے مارے گا اور پیٹے گا اور کہے گا نہیں، دین اسلام غالب آ گیا اور اسی کی برکت سے فتح نصیب ہوئی۔ ابو داؤد۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، پھر مسلمان اور یہ عیسائی دونوں اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں خانہ جنگی کا منظر برپا ہوگا، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک پر قابض ہو جائیں گے اور آپس میں دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی ماندہ مسلمان مدینہ منورہ کا رخ کریں گے، عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس تجسس میں ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب سے نجات مل جائے۔ امام مہدی علیہ السلام کی تلاش۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، اس خوف سے کہ مسلمان مجتمع کو اس عظیم الشان کام کے لیے چن لیں گے، اس لیے مکہ چلے جائیں گے۔ ابو داؤد۔ اس زمانہ کے اولیاء کرام اور ابدال حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے کہ انہیں اپنا امیر بنا کر عیسائیوں کا مقابلہ کرے اور اسلام کو غالب کر دے۔ مہدی ہونے کے بعد لوگ جھوٹے دعوے دار ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ کے ایک کونے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ تک طواف کرتے ہوئے پہنچیں گے کہ آدمیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور ان کے دل چاہیں یا نہ چاہیں وہ جماعت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس واقعے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ رمضان المبارک میں چاند سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے متعلق آسمان سے یہ ندا آئے گی۔ ترجمہ: یہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے، اس کا حکم سنو اور مانو۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خواص و عام سن لیں گے۔ اس عبارت میں ہے کہ جھوٹے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیاں۔ علامات حضرت امام مہدی۔ ابو داؤد اور مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھار ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہیں ہوں گے۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کے مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کریں گے۔ خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت کے حصول کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کی زیر کمان ہوگا اور یہ لشکر طاقت و تاراج کرتا ہوا راستے ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بددینوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ سادات کے قاتل امام مہدی کے مقابلے میں اس سے پہلے سادات کا قاتل عنوان کے تحت ایک شخص کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قتل کرے گا اور اس کا حکم ملک و شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا جس کی ننیال قوم بنو کلب ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکی اور سب دھسا دیے گئے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلع کیا جائے گا اور دوسرا سفیانی کو اس دھسنے والے واقعے کی اطلاع دے گا۔ تو دوستو یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، لیکن اپنی رائے ضرور دینی ہے آپ نے کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا جو ہم نے یہ سیریز شروع کی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔